السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پارہ نمبر وبرکاتہ۔ 22 ہے، سورۃ الاحزاب، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 58 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے حقیقی نبی، سچے نبی، کل کہہ دیجئے لازواج کا واسطے اپنی بیویوں کے، و بنات کا، اور کہہ دیجئے واسطے اپنی بیٹیوں کے، و نساء المؤمنین، اور کہہ دیجئے واسطے عورتوں حقیقی ایمان والوں کی، یہ یدنین وہ اوڑھ لیا کریں، علیہن اوپر اپنے، من جلابیبہن بڑی چادروں میں سے۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک پوری آ جائے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اور ذرا موٹی ہو کہ اس میں لباس جو ہے اس کی رنگت نظر نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں چادریں اوڑھ کر نکلیں، بڑی چادریں اوڑھ کر نکلیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہ گھر میں رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھر سے نہ نکلو، کوئی انتہائی مجبوری ہو تو پھر نکلو، اور چادریں لے کر۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات جو تھیں انہوں نے بڑی چادر اوڑھ کر مسجد نبوی میں نماز کے لیے آنا شروع کیا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم گھر سے مسجد آتی ہیں تو ہماری چادریں جو ہے زمین پر گھسٹتی ہیں، اور زمین کی گندگی جو ہے ہماری چادروں کو چھوتی ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے کہ چادریں جو ہے وہ ذرا اونچی کر لیں، پاؤں سے اونچی کر لیں تاکہ ان کو گندگی نہ لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پاؤں جو ہے وہ ننگے نہیں کر سکتی، اگر گندی جگہ پر گھسٹتی ہیں چادریں تو اس کے بعد پاک جگہ پر بھی گھسٹتی ہیں، اور جب پاک جگہ پر گھسٹیں گی تو پھر جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ عورت کے پاؤں جو ہے وہ بھی ننگے ہوں۔ ہمارے آج کے دور میں تو جو ہے جو جوتے ایسے پہنتی ہیں کہ پورا پاؤں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ ظاہر مولویوں کے کہنے پر جو ہے چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ ننگا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شادی کرنی ہو لڑکی نے تو لڑکا جو ہے اپنی ہونے والی بیوی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر وہ لڑکی پہلے ہی جو ہے وہ منہ دکھاتی ہے سب لوگوں کو، ہاتھ دکھاتی ہے، تو پھر جس سے شادی کرنی ہے اس نے پھر کیا دیکھنا ہے؟ اس لیے یہ جو ٹکسلے ہیں جاہل مولویوں کے، ان پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساری برائیاں جو ہے وہ چہرے سے شروع ہوتی ہیں۔ غالب نے کہا تھا تیرے رخسار گیسو کو بتا ترجیح کیوں کر دوں، نہ لالا میں ہے رنگ ایسا، نہ سنبل میں ہے بو ایسی۔ اے محبوب، میں تیرے چہرے کو کس چیز سے مشابہت دوں؟ گلے لالا میں ایسا رنگ نہیں ہے، اور نہ سنبل جو پھول ہے اس میں ایسی خوشبو ہے۔ تو یہ چہرہ جو ہے اس سے سارے فتنے جو ہے پھیلتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بڑی چادریں لے کر جو ہے نکلیں گھر سے، وہ بھی کوئی مجبوری ہو، ایسے نہیں ہے بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر پھرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ عورت کی گھر کی نماز افضل ہے، بہتر ہے مسجد کی نماز سے۔ گھر کی عورت کی نماز، اپنا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے، کیونکہ مسجد تک آتے ہوئے جو ہے پردے کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ہر قسم کے بندوں کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے۔ نماز کے لیے پابندی لگا دی کہ اس کی نماز جو ہے وہ گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ محفوظ طریقے سے آ سکتی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آ جائے مسجد میں، لیکن خطرات کے پیش نظر جو ہے وہ بہتر ہے مسجد میں نہ آئے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی بیویوں کو جو ہے پاؤں سے اوپر چادر اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور آج ٹی وی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو لوگ خوش نصیب وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعودی عورتیں اور کئی غیر سعودی عورتیں جو ہے وہ اپنے ان کے برقعے، ان کی چادریں زمین پر گھسٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مٹی لگی ہوتی ہے، میلے کچلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کے حکموں کو اللہ کے حکم مانتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، پاؤں سے اوپر نہیں اٹھائیں گے چادر، تو پھر ہمارا یہ گنجائش نکالنا عورتوں کا جو ہے یہ ان کے لیے یہ اچھی بات رہی ہے۔ ذالک کا یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، این یعرفنا یہ کہ وہ پہچان دی جائیں۔ جب بڑی چادریں دے کر نکلیں گی تو لوگ پہچان دیں گے کہ یہ کسی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ کوئی معزز عورت ہے۔ اس عورت کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہے، فرمان سے محبت ہے، اللہ ان کے دلوں میں احترام پیدا کر دے گا، عزت پیدا کر دے گا۔ فلا یؤذین، پس نہ وہ اذیت دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رکھا ہے ان کو لوگ پہچان دیں گے کہ یہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے ان کو اذیت نہیں پہنچتی، لوگ ان کو اذیت نہیں دیتے۔ لیکن جو بغیر پردے کے ہوتی ہیں، میں نے مدرسۃ البنات جو ہے چبوٹری اس کے باہر دیکھا، ایک لڑکا جو ہے لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو، اس کالج کی لڑکی کو اس کے پیچھے جو ہے اس کو اپنا نمبر دے رہا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ وہ بے پردہ تھی، اس کو اپنا نمبر دے، میں گزر رہا تھا اس کو نمبر دے رہا ہوں، بھائی نمبر تو لے لو، مقصد تھا کہ نمبر لے لو، نمبر پہ بات چیت کرو، پھر ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ بے پردہ تھی۔ اب اس کا اگر چہرہ ڈھانپا ہوا ہوتا تو کیا پتہ کہ یہ اس کا رنگ جو ہے سفید ہے یا کالا ہے یا کیسا ہے۔ تو جب انسان چادر اوڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا ہے اپنے جسم کے کسی حصے کو، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، محفوظ کرتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو اللہ کے دین پر چلے گا، اللہ کے دین کا، اللہ کے حکم و فیصلوں کا جو ہے احترام کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھی احترام کرے گا، اس کی عزت کرے گا لوگوں میں۔ اور اس معاملے میں کوئی بہانہ نہیں ہے۔ فرمایا وکان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لئن، البتہ اگر، لم نہ ینتہی، منع ہوئے، باز آئے، المنافقون، حقیقی منافق لوگ، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، بیچ دلوں، جن کے مرض، ان بیماری ہے، جن کے دلوں میں جو ہے عورتوں کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنے کی بیماری ہے، اور جو لوگ منافق ہیں وہ اگر دوسروں کی بیویوں، بیٹیوں، ماؤں کو جو ہے تنگ کرنے سے باز نہ آئے، والمرجفون،
اور والذین، ہاں، اور وہ المرجفون، اور وہ لوگ جو جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، فی المدینہ تے، بیچ مدینہ منورہ کے، منافق اور دل کی بیماری والے جو ہے، جن کے دلوں میں شیطان جو ہے بسا ہوتا ہے، اور جو ہے شریف اور نیک لوگوں کے خلاف جھوٹی خبریں اڑا کر ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے، لَنُغْرِيَنَّ، البتہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے، آپ کو بہم، ان کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ برے لوگ باز نہ آئے تو پھر ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پکڑو ان کو تو ان کو سزا دو۔ ثم لا یجاورون، پھر وہ نہیں ساتھ رہیں گے، آپ کے، یجاورون مجاور، مجاور کن کو کہا جاتا ہے؟ جو قبروں کے ساتھ رہتے ہیں، جو قبروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور قبروں کے جو ہے چڑھاوے کھاتے ہیں، ان کو مجاور کہا جاتا ہے۔ تو یہ جار سے نکلا ہے، جار کے معنی پڑوسی، ہمسایہ، تو یہ جاورون مجاور، مجاور کرنے قبروں کے پڑوسی، قبروں کے ہمسائے۔ ثم لا یجاورون، پھر وہ نہیں ساتھ رہیں گے، آپ کے، فیہا، بیچ اس مدینہ کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ اگر ہم نے ان کا بندوبست کر لیا، ہم نے آپ کو نشاندہی کر دی اور آپ کو حکم دیا کہ ان کی ذرا ٹھکائی کرو، مرمت کرو، ان کی اصلاح کرو، تو پھر یہ مدینہ میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے ذلیل ہو کر، پھر نکل جائیں گے مدینہ سے۔ ملعونین، یہ لوگ لعنت کیے گئے ہیں، جو منافق ہے، جن کے دلوں میں جو ہے بیماری ہے شیطانی وسواس کی، عورتوں کو تنگ کرنے کی، اور جھوٹی خبریں اڑا کر جو ہے معزز لوگوں کو، معزز عورتوں کو جو ہے ناحق ذلیل کرنے کی جن کو بیماری ہے، فرمایا اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، لا یجاورون کا، نہیں آپ کے ساتھ رہ سکیں گے، فیہا، بیچ اس مدینہ کے، الا قلیلا، مگر تھوڑا عرصہ۔ اور ملعونین، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برسائی گئی۔ یہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے، اچھے کام نہیں کر رہے، یہ لعنت کما رہے ہیں۔ لعنت کے معنی اللہ کا قہر، غصہ، غضب۔ اینما، جہاں کہیں بھی، سوقفو، یہ پائے جائیں، پکڑے جائیں، سوقفو، پائے جائیں، اوخذو، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا، اور ان کو جو ہے بار بار قتل کیا جائے، یعنی ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تقتیلا، ٹکڑے کر دینا۔ ان کا علاج جو ہے بڑا سخت ہے، جو جھوٹی خبریں اڑاتے ہیں، عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، منافق جو ہے کرتے ہیں، فرمایا اگر یہ باز نہ آئیں تو ان کو پکڑو اور ان کے ٹکڑے کر دو۔ دیکھیں عرب کنٹری جو ہے وہاں اسلامی سزائیں جو ہے وہ نافذ ہیں، وہاں اس قدر جو ہے اندھیر نہیں ہے جرائم کا، بدماشیوں کا، ظلموں کا، جس طرح ہمارے ملک میں ہے، کیونکہ وہ جس کو بھی پکڑتے ہیں اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہاں نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی رشوت ہے، نہ کوئی جھوٹ بولنے والا، وہاں عدالتوں میں وکیل جو ہے وہ جھوٹ بول کر کسی کو بچا سکتا ہے، وہاں قاضی جو ہے وہ اسلام کے جاننے والے ہیں، یونیورسٹیوں کے استاد ہیں وہ۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتے رہے ہیں سروس میں، آخری 10 سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں رمضان میں جاتا رہا ہوں، تو وہاں چیف جسٹس ہیں سعودیہ کے، میں ان کی تقریر سنا کرتا تھا، آب زمزم کے کنویں کے پاس وہ بیٹھتے تھے صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، اور میں دونوں ٹائم جو ہے ان کو جو ہے سنا کرتا تھا، چیف جسٹس تھا، اور سادگی اتنی کہ
اس کو کوئی جو ہے وہ بدو ظاہر ہوتا تھا، اور دیکھنے والا بندہ جو ہے اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا بھی ہے، حالانکہ وہ تمام ججوں سے اعلیٰ تھا، وہ اس کے پاس اللہ کے دین کا علم سب سے اعلیٰ تھا۔ تو چونکہ ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے دین کو بلند کیا ہے ہر شعبے میں، پوری زندگی میں، اس لیے وہاں پر جو ہے اتنا اندھیر نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ملک میں ہے۔ اور دوسری بات کہ جس کو وہ پکڑ لیتے ہیں وہاں جو ہے کوئی وکیل نہیں ہے جو شیطانی کر کے جو ہے کسی ظالم کو مظلوم بنا دے اور کسی مظلوم کو ظالم بنا دے، قطعی طور پر نہیں۔ یہ سارے ظلم جو ہیں یہ LLB ججوں اور LLB وکیلوں کی وجہ سے ہیں ہمارے ملک میں جو بھی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے یہ جو جاہل ہیں اسمبلیوں کے، ان کی وجہ سے ہے جنہوں نے یہ کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہے۔ یہ کافروں کے فتنے کی وجہ سے ہے، کافروں کے فتنے کو چلانے والے حکمرانوں، ججوں اور وکیلوں کی وجہ سے ہے، جو سارا جو ہے ظلم اور اندھیر جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ اگر ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو وکیلوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جج جو ہے کیوں اپنی محنت سے جو ہے وہ فیصلہ کیوں نہیں کرتا، اور وکیل ہیں تاریخوں پہ تاریخیں دیتے رہتے ہیں۔ دونوں پارٹی میں سے کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تاریخ ہی پڑھتی رہے، یہ مسئلہ حل ہی نہ ہو، بندے ختم ہو جاتے ہیں، مقدمے ختم نہیں ہوتے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ تو وہاں پر جو ہے آج بھی سخت سزائیں ہیں، کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں جن کے دلوں میں عورتوں کے بارے میں جو ہے خباثت ہے، بیماری ہے، اور غلط خبریں جو ہے اڑاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف، ان کو ناحق بے عزت کرنے کے لیے، ان کا علاج یہی ہے کہ جہاں بھی پکڑے جائے ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کتے دو، بار بار ان کو کاٹا جائے۔ اتنا غصے کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کی عزت سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ہمارے یہاں تو جو ہے چونکہ سارے اوپر کرسیوں پہ بے عزت ہیں، ذلیل ہیں، گھٹیاں ہیں، کمینے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں عزت کا، نہ ان کو اپنی عزت کا پتہ ہے نہ دوسروں کی عزت کا پتہ ہے۔ تو اللہ کو تو مومنین کی عزت کا پتہ ہے نا، اس لیے اتنا سخت جو ہے اللہ تعالیٰ حکم جاری کر رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کو بے عزت کرنے والے جو ہیں جھوٹی خبروں کے ذریعے، جھوٹے بہتانوں کے ذریعے جو ہے جو بہتان لگا کر جو ہے مومنین کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کا علاج ہے کہ جہاں بھی یہ پکڑے جائیں ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تقتیلا، ٹکڑے کرنا، کتے دو وہ قتل کر دیے جائے، تقتیلا قتل کرنا، ٹکڑے کرنا۔ اینما جہاں کہیں بھی سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین بیچ ان لوگوں کے خلو جو گزر گئے من قبلو، اس سے پہلے قوموں کے اندر بھی یہی قانون تھا۔ منافقین کے لیے، معزز خواتین و حضرات کی ناحق عزت اچھالنے کے والوں کے لیے، ان کو بے عزت کرنے والوں کے لیے پہلی قوموں کے اندر بھی اللہ کا یہی قانون تھا، یہی سنت تھی، یہی قانون تھا، یہی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے وہاں پر جرائم جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ یہ جو باہر سے جاتے ہیں پاکستانی یا دیگر لوگ جو جاتے ہیں وہ جرم کرتے ہیں، وہاں کے لوگ بہت ڈرپوک ہیں۔ میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہم شام کو میں کھانا کھا کر ہاسٹل سے باہر نکلتے تو وہاں
جس طرح مار روڈ پر ظفر علی روڈ پر جو ہے گھڑی لگی ہوئی ہے، پھول جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم انگلی لگاتے، ایسی گھڑی تھی تو وہ ٹائم بتاتی تھی۔ اور اگر ہمارے پاس عربی اسٹوڈنٹ ہوتے وہاں کے رہنے والے، کیونکہ ہاسٹل سب کے لیے ایک جیسا تھا، ہم ان کو کہتے تم بھی انگلی لگاؤ تو کہتے نا چھٹا، پولیس پکڑے گی۔ وہ قانون سے بہت ڈرپوک ہے، بہت ڈرتے ہیں، اور قانون سب کے لیے وہاں ایک جیسا ہے۔ یہ پاکستانی اگر جھوٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی اسلام اگر ہے تو پاکستان میں ہے، وکیلوں کا اسلام، کافروں کے فتنوں کا اسلام، کہتے ہیں اسلام ہے تو پاکستان میں ہے، ان کے مزاج کے مطابق ہے نا، کیونکہ وہ جرائم پیشہ ہیں، اس لیے جرائم پیشہ جو ہے اسلام یہاں ہے، وہاں جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، نہ جرائم پیشہ ماحول ہے وہ، اس لیے وہ لوگ جو ہے قانون سے ڈرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین بیچ ان لوگوں کے خلو جو گزر گئے من قبل، اس سے پہلے، وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے لسنت اللہ، واسطے اللہ کے طریقے کے تبدیلہ بدلنا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر جو ہے نہیں بدلا، سب کے لیے جو ہے، سب امتوں کے لیے یہ طریقہ یہ رکھا ہے کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، منافق ہیں، جن کے دلوں میں جو ہے خباثت ہے، شیطانیت ہے، عورتوں کو تنگ کرنا، اور جو لوگ جو ہے جھوٹی خبریں جو ہے معزز لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جھوٹ بہتان پھیلاتے ہیں، ان کو جو ہے چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو قتل کیا جائے، ان کو ٹکڑے ان کے کر دیے جائیں، یہ ان کی سزا ہے۔ اور یہ پہلی امتوں میں یہ قانون نافذ آج بھی وہاں ہے۔ فرمایا یس وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، ہرگز نہیں آپ پائیں گے واسطے اللہ کی سنت طریقے کے تبدیلہ بدلنا۔ یسألو کا سوال کرتے ہیں آپ سے الناس لوگ، عن الساعۃ حقیقی قیامت کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حقیقی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک علمھا، علم اس قیامت کا عند اللہ، پاس اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کا، قائم ہونے کا علم جو ہے کسی پیغمبر کو دیا ہے، اور نہ کسی کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور کس نے بتایا آپ کو، لعل، شاید کہ الساعۃ، حقیقی قیامت، تکون، ہو قریباً، قریب ہی۔ آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کافروں کے بارے میں، مجرمین کے بارے میں کہا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو مجرمین کو جو ہے ان کو پٹائی ان کی کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ لیکن جانیں اللہ کے حکم سے پھنسی ہوتی ہیں، حلق میں نہیں نکلتی ہیں، اور جب نہیں نکلتی فرشتوں کو غصہ آتا ہے اور وہ پٹائی کرتے ہیں۔ تو مجرمین کی جو ہے، مجرمین کے لیے قیامت جو ہے وہ تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، موت کے فرشتے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر قبر کے اندر جا کر جو ہے نیکوں کی قبریں جو ہے وہ جنت بن جاتی ہیں، اور بروں کی قبریں جو ہے وہ جہنم کی بن جاتی ہیں۔ تو باقی جو آخری قیامت ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتہ اس کا، ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے الکافرین، تمام حقیقی کافروں پر، جو اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے حکموں اور فیصلوں سے باغی ہیں، اللہ کی نصیحتوں کو نہیں کچھ قبول کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَأَعَدَّ، اور اس اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم واسطے ان کے، سعیراً، تیز آگ کو۔ سعیر کے معنی دیکھتی ہوئی آگ، تیز آگ۔ خالدین، وہ مجرم ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ اس تیز آگ کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ لا یجدون، نہیں پائیں گے وہ ولیًا، کوئی دوست،
ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی ان کو دوست کام آئے گا، نہ کوئی مددگار ان کی مدد کر سکے گا۔ یوم، اس دن تقلب، بدل دیے جائیں گے، وجوہہم، چہرے ان کے فی النار، بیچ آگ کے۔ چہرے بہت خوبصورت تھے، لیکن فرعون تھا اندر سے شیطان تھا۔ جب آگ میں جائے گا تو چہرے جو ہے، ایک تو جو ہے قیامت کے دن تمام مجرمین کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ آگ کی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو بہت اچھے چہرے ہیں، اور اچھے چہرے والوں کو ہی پسند کیا جاتا ہے۔ لڑکی والے بھی اچھا ہی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، لڑکے والے بھی اچھا چہرہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر کی کیفیت کو نہیں دیکھتے کہ اس کا ایمان خالص ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر، قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے کہا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا ایمان دیکھو، کہ ان کا ایمان خالص ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں دیکھتے، ہم تو چہرے دیکھتے ہیں کہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ چہرے جو ہے قیامت کے دن جو ہے، یہ خوبصورت چہرے جو ہے وہ قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، ان پر سیاہی جمے گی اللہ کی طرف سے، اور یہ پہچان ہوگی میدان معاشر میں کہ یہ مجرم تھے، کافر تھے، رب کے حکموں کے، رب کی کتاب کے یہ منکر تھے، اس لیے ان کے چہرے سیاہ کر دیے گئے ہیں۔ اور جب جہنم میں جائیں گے تو جل کر اور زیادہ تبدیل ہو جائیں گے، سب خوبصورتیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اصل خوبصورتی جو ہے انسان کی، وہ اس کا کردار ہے۔ انما جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کے اندر تقوی، برائی سے پرہیزگاری زیادہ ہے، جس کے اندر اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہم کسی کا تقوی نہیں دیکھتے، بس یہی دیکھتے ہیں لڑکا باہر گیا ہے جی، اور باہر کیا کرتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ ایسے جو ہے جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان دیکھو، ان کا کردار دیکھو، اخلاق دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، باہر دیکھو کہ لڑکا باہر گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اگر انسان جو ہے اپنے بیٹی کے لیے عذاب بھی تیار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، کر لے وہ۔ عقیدہ دیکھنا لازمی ہے کہ عقیدہ خالص ہو، ایمان خالص ہو۔ باقی چیزیں جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، باقی چیزیں جو ہے، ایمان جو ہے وہ حقیقت ہے جو ساتھ جائے گا۔ دنیا کا مال ساتھ نہیں جائے گا، خوبصورتی ساتھ نہیں جائے گی، یہ لوٹ مار، یہ شرک و کفر، یہ رب کی نافرمانیاں جو ہے، یہ کہیں کام نہیں آئیں گی ان کے۔ وہاں تو شرافت کام آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ وہ قلب سلیم، سلامتی والے دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ہاں جائیں، اٹھیں گے قیامت کے دن۔ تو قلب سلیم اس کا ہی ہو سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اس کا دل ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے سلامت والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، جس کا ایمان خالص ہوگا۔ جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا وہ بڑا ظالم ہوگا، وہ قلب سلیم والا نہیں ہوگا۔ قلب سلیم بناتا ہے اللہ کا آسمانی دین، جو دین سے بالکل عاری ہے، اس کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یوم تقلب، اس دن بدل دیے جائیں گے وجوہہم، چہرے ان کے فی النار، بیچ خاص آگ کے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، اطعنا اللہ، ہم حکم مان لیتے اللہ تعالیٰ کا، واطعنا الرسول،
اور حکم مان لیتے خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ جملے جو ہے بالکل سیدھے سادے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہاں قیامت کے دن جہنم میں جا کر پچھتائیں گے لوگ کہ کاش کہ ہم اللہ کا حکم مان لیتے اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیتے۔ اور پیچھے ہم سورہ فرقان کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، پہلے رکوع کے اندر، کہ مجرم کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آسمانی قرآن کا راستہ جو ہے میں اختیار کر لیتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، مجھ پر افسوس کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی، البتہ کہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ سورہ فرقان 19واں سپارہ پہلے رکوع میں ہے۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں آداب زندگی جو ہے پتہ چلے گا کہ کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، قسم کھا رکھی ہے کہ جاہل ہی رہنا ہے، تو یہ قیمتی باتیں جو ہے تو کس طرح نصیب ہوں گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے مجرم جو ہے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، اور وہ جہنم میں جا کر کہیں گے یا لیتنا، افسوس ہم پر، اطیعنا اللہ، ہم حکم مان لیتے اللہ تعالیٰ کا، واطعنا الرسول، اور حکم مان لیتے حقیقی پیغمبر کا۔ ہم پیغمبر کو چھوڑ کر، پیغمبر کا راستہ، قرآنی راستہ جو ہے چھوڑ کر ہم فرقوں کے مولویوں کے پیچھے نہ چلتے۔ ان بدبختوں نے، جعلی علماء اور مفتیوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ اس وقت آنکھیں کھلیں گے جب جو عذاب میں جائیں گے، یہاں یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے جہنمی، ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، حکم مانا ہم نے، سادتنا، اپنے سرداروں کا، یا اللہ ہم تو اپنے لیڈروں کے مگر لگ گئے۔ ہمارا لیڈر نواز شریف ڈاکو چور تھا، زرداری چور ڈاکو تھا، مولوی فضل الرحمان ڈاکو چور، بدترین بےغیرت انسان تھا، ہم تو ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ کالو، اور وہ کہیں گے کہ مجرم، یا ربنا، ہمارے رب، انا، بے شک ہم، سادتنا، اطعنا، ہم نے کہنا مانا تھا، سادتنا، اپنے سرداروں کا، لیڈروں کا، اپنے اماموں کا، جعلی اماموں کا ہم جو ہے کہنا مانتے رہے ہیں، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کا، جو ہمارے مذہبی گمراہ لیڈر تھے فرقوں والے، ان کے ہم پیچھے چلے، اور جو ہماری برادری میں بڑے تھے، اعلیٰ تھے برادری کے، ان کے ہم کہنے مانتے رہے ہیں۔ فَأَضَلُّوا، پس انہوں نے گمراہ کر دیا نا ہم کو، السَّبِيلَ، حقیقی راستے سے، الف لام لگا ہوا ہے۔ یا اللہ ہمارے یہ سادات جو تھے، مذہبی لیڈر جو تھے، اور ہماری برادری خاندان کے جو بڑے لوگ تھے، ہم تو ان کے کہنے پر جو ہے چلتے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اضلونا، ہمیں گمراہ کر دیا، السبیل، حقیقی راستے سے۔ ربنا، وہ کہیں گے اے رب ہمارے، آتہم، دے ان کو، ضعفین، دگنا عذاب، من العذاب، خاص عذاب سے۔ یا اللہ جو ہمارے سردار تھے، لیڈر تھے، مذہبی سردار تھے اور خاندانی لیڈر تھے، جن کو ہم شیطانی جمہوریت کے ووٹ دے کر جو ہے ان کو جو ہے موقع دیتے تھے کہ وہ قوم کو لوٹیں، قوم کے ساتھ ظلم کریں، قوم کی عزتیں برباد کریں، قوم کی جانیں برباد کریں، قوم کے مال برباد کریں، ہم ان کو جو ہے ووٹ دیتے تھے، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ، اور تو لعنت برسا ان پر، لعنًا کبیرہ، لعنت بہت بڑی، چونکہ یہ بڑے تھے دنیا میں، مذہبی پیشوا تھے ہمارے،
اور خاندانی لیڈر تھے ہمارے، ہم نے ان کا حکم ماننا تھا، لہذا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو اے اللہ ان کو ہمارے مقابلے میں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت برسا۔ دوسرے مقام پہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے، تم ان کے لیے دگنا مانگتے ہو، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے۔ تم نے اپنی عقل شعور سے کام کیوں نہیں لیا؟ تم نے ان ظالموں کو جو ہے ان کو ووٹ کیوں دیے تھے؟ تم ان مذہبی ڈاکوؤں چوروں کے پیچھے کیوں لگے تھے؟ تم جو ہے اپنے اعلیٰ حضرت کے پیچھے، نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر، جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، جو سارے پیغمبروں کی طرف سے جو ہے اطاعت کیے جانے والے ہیں، اور قرآن میں ہے کہ روحوں کے جہان میں اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات ماننی ہے۔ جب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بات ماننے کے جو ہے پابند ہیں، تو ہمیں کس نے جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین سے آزاد کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنے مولویوں کی بات، مذہبی لیڈروں کی بات، مذہبی پیشواؤں اعلیٰ حضرت اور اپنے مان گھٹ اماموں کی بات مانیں؟ یہ ہمیں کس نے حکم دیا؟ قرآن میں تو اللہ نبیوں کو پابند کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، وہ پیغمبر اس امت کے پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، وہ اس امت میں شامل ہو کر نبی علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ جب پیغمبروں پر اس نبی کی جو ہے اطاعت حکم ماننا فرض ہے، لازم ہے، تو ہمیں کس نے آزاد کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر جو ہے یہ فرقوں کے جو مولوی گمراہ ہیں ان کے ہم پیچھے، ان کی کتابوں اور ان کے مسئلوں کے ہم پیچھے چلے؟ ہمیں کس نے یہ آزادی دی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ کالذین مانند ان لوگوں کی آذوا موسیٰ جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے الزام لگائے، ان کے حکموں کے مذاق اڑائے، ان کی نافرمانیاں کی، ان کو ان نافرمانیوں اور بہتانوں اور الزاموں کے ذریعے ان کو اذیت پہنچائی۔ لیکن اے ایمان والو، تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا۔ لیکن ہم ان سے پیچھے نہیں رہ گئے۔ آج ایک بدبخت جو ہے فرقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیویوں تک جو ہے ان کو معاف نہیں کرتا، ان پر جو ہے جھوٹے بہتان لگاتا ہے بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کسی بیوی پر جھوٹا بہتان لگا کر اس کو اذیت دینا، نبی علیہ السلام کو اذیت دینا ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ات تو یہ بات و لت تو یہ بینا وت تو یہ بونا لت تو یہ بات، سورہ نور کے اندر، کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، جب نبی علیہ السلام پاکیزہ ہیں، کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی بیوی جو ہے اس قانون کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کس طرح قابل تنقید ہو سکتی ہے؟ اس کو کس طرح برا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو یہ ہے، یہ دین دشمنی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام آپ کے دین اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ دشمنی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کا درجہ دیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے الزام لگتے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے اپنے پیغمبر کو اذیت نہ پہنچاؤ ان کی نافرمانیوں سے، ان پر جھوٹے ان کی بیویوں پر الزام لگانے سے۔ دیکھیں کعب بن اشرف یہودی تھا مدینہ منورہ کا، اس نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے خلاف بکواس کی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بدبخت کو جو ہے سزا دے؟ یہ میری بیویوں تک پہنچ گیا، ان کو جو ہے یہ ان کے خلاف جو ہے یہ جھوٹی باتیں کہتا ہے۔
محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لیتا ہوں، میرا وہ بچپن کا دوست ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حق ادا کرتا ہوں، میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ جو تھے، رات کے اندھیرے میں اس کو دوستی تھی، اس کو گھر سے، میں مختصر کر رہا ہوں واقعے کو، اس کو نکال کر لے آئے، یار بڑی خوشبو ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ نوجوانوں کو لے کر گئے تھے جو چھپے ہوئے تھے اندھیرے میں رستے کے دائیں بائیں، اور جب آگے گھر سے نکل کر تو کہنے لگے، یار کعب تم نے بڑی عظیم خوشبو لگائی ہے، تمہارے کپڑوں سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سردار ہوں اپنی قوم کا، میں سب سے قیمتی خوشبو لگاتا ہوں۔ اس نے کہا جی محمد بن مسلمہ کہیں گے آپ کے سر کے بالوں سے بھی بڑی خوشبو آ رہی ہے، ذرا نیچے کرے نا، میں آپ کے جو ہے بالوں کو سونگھ کر دیکھوں۔ اس نے کیا، اس کو کوئی کھٹکا ہی نہیں تھا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی اس وقت نہ جاؤ، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ کہہ گا نہیں میرا دوست ہے محمد بن مسلمہ، تو بچپن کے دوست ہیں، مجھے اس سے خطرہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ذرا مجھے اپنے سر نیچے کرے نا، میں اس کو ذرا سونگھ لوں۔ تو اس نے پٹے رکھے ہوئے تھے، اس نے دونوں ہاتھوں سے پٹے پکڑے، اس کو جھکایا اور جو ہے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، انہوں نے آ کر اس کی گردن اڑا دی۔ کیا جرم ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے خلاف بکواس کرتا تھا۔ یہ کون تھا؟ یہودی تھا، لیکن مدینہ کے جو منافق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ نہیں کہا۔ سورہ نور اتری ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے خلاف، تو منافقین کو نہیں، اللہ نے جو ہے کچھ نہیں کہا، ایمان والوں کو بس 70-80 کوڑے لگوا دیے، لیکن منافقین کو چھوڑ دیا کہ ان کو جو ہے میں نپٹوں گا قیامت کے دن۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینا جو ہے، آپ کی بیویوں کے مذاق اڑا کر ان پر بہتان لگا کر کسی طریقے سے بھی ان کو توہین کرنا، ان کی قطعی طور پر یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیک کام نہیں ہے، نہ یہ دین ہے۔ تو فرمایا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کے والوں نے جو ہے ان کے ماننے والوں ان کو اذیت پہنچائی، تم اپنے پیغمبر کو اس طرح جو ہے اپنے زبانوں سے اذیت نہ بچاؤ۔ فبرأہ اللہ، پس پاک کر دیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے۔ مختلف جو ہے باتیں آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایک فاحشہ عورت کا الزام لگوایا گیا کہ اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، تو اس بچے نے پھر بول کر جو ہے بتایا کہ میں ان کی نطفے سے نہیں ہوں۔ اس نے جو ہے جنم دینے والی فاحشہ عورت کے خلاف گواہی دی، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچے کی گواہی سے جو ہے ان کو پاکیزہ قرار دیا۔ وہ بچہ بول کر جو ہے حرام نطفے کا بچہ جو ہے بول کر کہنے لگا کہ نہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے نطفے میں سے نہیں ہوں۔ تو اس طرح ان کے خلاف سازش کی گئی۔ اور بھی ہیں لیکن ان میں کچھ اختلاف ہے، میں اس لیے نہیں بیان کرتا، اختلافی چیز سے میں بیان کرنے سے ذرا میں پرہیز کرتا ہوں کہ کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ تو فرمایا کہ فبرأہ اللہ، پس بری کر دیا، بے گناہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، مما اس بات سے، قالو جو ان لوگوں نے کہی تھی، جو لوگوں نے بہتان لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے موسیٰ علیہ السلام کو پاک قرار دیا اور اس بچے سے گفتگو کروا کر۔ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ، ہے اور تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پاس اللہ تعالیٰ کے، وجیہا چہرے والے، یعنی عزت والے۔ وجیہن کے معنی لفظی معنی چہرے والے، مراد اس سے کیا ہے؟ عزت والے۔ اللہ کے پیغمبر عزت والے ہوا کرتے ہیں، بے عزت نہیں ہوا کرتے، کم گھٹیا نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ بڑے معزز ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات پختہ، سدید پختہ بات،
اور کائنات میں سب سے زیادہ پختہ بات جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و محمد عبدہ و رسول، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ توحید جو ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ پختہ بات ہے، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا دلیل کے ساتھ۔ ویسے انکار کرتے ہیں تو کافر کر رہے ہیں انکار اس کا، اللہ کی توحید کا، لیکن دلیل کے ساتھ نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ ہے قول سدید، اللہ کے بارے میں اللہ کا حق کہنا جو ہے یہ ہے قول سدید، پختہ بات۔ یصلح، وہ درست کر دے گا، اصلاح کر دے گا، لکم واسطہ تمہارے اعمالکم، تمہارے عملوں کو۔ تم کلمہ حق کہو گے، تمہارے عمل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو درست فرما دے گا۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر رہے ہیں 13ویں پارے میں، وہ پودا، یہ کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ کا پودا جو ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے شجرتن طیبتن، پاکیزہ پودا، پاکیزہ درخت، ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے خالص ایمان اور توحید کا بیج بو لیتا ہے اپنے دل کو کفر و شرک و منافقت سے پاک کر کے، دل کی پاکیزہ زمین میں جو ہے اللہ کا پاکیزہ کلمہ توحید کا بیج بو لیتا ہے، تو وہ اتنا مضبوط درخت ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی چوٹیاں جو ہے آسمان کو چھوتی ہیں، اور اس طرح مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ پودا توحید کا جو دل میں لگا لیتا ہے، اس دل والے شخص کو 24 گھنٹے جو ہے اس پودے کی، توحید کے پودے کو لگانے کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ توحید کی شان، عظمت جو قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر 13واں پارہ ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ جو اپنے پاکیزہ دل کے اندر، دل سے کفر و شرک منافقوں کو نکال کر اس کے پاکیزہ دل کی پاکیزہ زمین کے اندر پاکیزہ بیج بوتا ہے، پاکیزہ کلمے کا پودا لگاتا ہے، تو وہ پودا اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، اور اس کی جڑیں انتہائی گہری ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ظلم، کوئی تشدد، کوئی زیادتی اس کو اس کلمہ توحید کے پودے سے محروم نہیں کر سکتی۔ مکہ میں ہجرت سے پہلے جو ہے ماریں کھا رہے ہیں، لیکن کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ آل یاسر نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، اتنا تشدد کہ نبی علیہ السلام دیکھ کر کہتے ہیں آل یاسر اصبروا، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ جو شخص توحید کے عقیدے کو زمین کی، دل کی پاکیزہ زمین میں اس کا بیج بو لیتا ہے، اس کو 24 گھنٹے نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس پر کوئی تشدد، کوئی ظلم، کوئی طوفان کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ وہ توحید والا جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اس توحید کو نہیں چھوڑتا وہ۔ تو فرمایا کہ یصلح لکم، وہ اصلاح کر دے گا واسطہ تمہارے اعمالکم، تمہارے عملوں کی، ویغفر لکم، اور تم بخش دے گا واسطہ تمہارے ذنوبکم، گناہ تمہارے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے اور پختہ بات کرو گے، کلمہ طیبہ جو ہے سب سے اعلیٰ بات یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی نیکی جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے۔ تو فرمایا جو لوگ جو ہے ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، قول سدید کہیں گے، پختہ بات کہیں گے، اللہ ان کے اعمال بھی درست کر دے گا اس کلمہ توحید کی وجہ سے، اور ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا ورسول اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد فاز فوزا عظیما، پس کہ وہ کامیاب ہو گیا کامیابی بڑی میں۔
انا بے شک ہم نے عرضنا پیش کیا ہم نے امانت اس خاص امانت کو علی السماوات سامنے آسمانوں کے والارض سامنے زمینوں کے والجبال اور سامنے پہاڑوں کے فابینا پس ان سب نے انکار کر دیا. ابا سے ابینا جمع کا صیغہ ہے. ان سب نے انکار کر دیا، آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے. اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم میرے دین کا حق ادا کرو گے دنیا میں، میرا دین پہنچاؤ گے لوگوں تک؟ ان تینوں نے انکار کر دیا. بس یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، مشکل کام ہے. آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. فرمایا ان سب نے افابینا پس انہوں نے انکار کر دیا. یحملنہا یہ کہ اٹھائیں وہ اس ذمہ داری کو، تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے اس کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوگا. وہ اشفقنا اور یہ تینوں ڈر گئے، منہا اس ذمہ داری سے کہ ہو سکتا ہے ہم سے ذمہ داری میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ہمیں سزا مل جائے. اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی. وہ حملہ الانسان اور اٹھا لیا اس ذمہ داری کو انسان نے کہا جی میں یہ حق ادا کروں گا تبلیغ کا. انہو بے شک وہ انسان کانا ہے ظلوماً ظلم کرنے والا، جہولا جہل. یہ دیکھ لیں یہ انسان جو کچھ ظلم کر رہے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ان انسان نے کہا کہ یہ تبلیغ کا حق ذمہ داری میں نبھاؤں گا، لیکن اللہ کے ہاں وعدہ کر کے جو ہے اس ذمہ داری کو قبول تو کر لیا، لیکن دیکھ لیں آج کیا انسان جو ہے کیسے کیسے ظلم کر رہا ہے، کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہا ہے اللہ کی. اور اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کی تبلیغ کے بجائے جو ہے وہ اپنے من گھڑت فرقوں اور مذاہب کی کتابیں دیکھ کر جو ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے. وہ تو تینوں ڈر گئے، آسمان، زمینیں اور پہاڑ، کہ کہیں اس ذمہ داری میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوگی تو اللہ ہماری گرفت کر لے گا. لیکن یہ ذمہ دار بن گیا انسان. اس نے کہا جی میں کروں گا، اور دیکھ لے یہ انسان اس کے الٹ کیا کچھ کر رہا ہے. وہ اللہ کی آسمانی دین کو لوگوں تک پہنچانے کی بجائے جو ہے اس نے فرقے بنا لیے، فرقوں کی کتابیں لکھ لی ہیں، اور انہوں نے کافروں کے فتنے مسلط کر دیے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر. بالکل اس کے الٹ چلے ہیں. اس لیے اللہ ان کو لقب کیا دیا ہے کہ انہو یہ بے شک یہ انسان کانا ہے ظلوماً ظلم کرنے والا، جہولاً جاہل. یہی نتیجہ ہونا تھا نا. جو کچھ انسان کر رہا ہے اللہ ان پر جو ہے دو فتوے لگا رہا ہے کہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. بِعِزِّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ تاکہ وہ عذاب دے اللہ تعالیٰ حقیقی منافق مردوں کو، والمنافقات اور حقیقی منافق عورتوں کو، والمشرکین اور حقیقی مشرکوں کو سزا دے، والمشرکات اور حقیقی شرک کرنے والی عورتوں کو سزا دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ اور تاکہ ترس کرے اللہ تعالیٰ، توبہ قبول کرے، ترس کرے اللہ تعالیٰ علی المؤمنین اوپر حقیقی ایمان والے مردوں کے، والمؤمنات حقیقی ایمان والی عورتوں کے. کہ اللہ نے دین بھیجا ہے، جو اس دین پر ایمان لائے گا، مرد ہوں گے عورت ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عذاب سے بچائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، توبہ قبول کر دے گا ان کی. لیکن جو منافق ہوں گے، مشرک ہوں گے، خواتین و حضرات، اور اسی حالت میں اگلے جہان جائیں گے، پھر ان کے لیے جو ہے عذاب ہوگے، ان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی. یا ایھا النبی اے خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سچے نبی، کل کہہ دیجئے لازواج کا واسطے اپنی بیویوں کے، وبنات کا اور واسطے اپنی بیٹیوں کے، ونساء المؤمنین اور واسطے عورتوں تمام ایمان والوں کی، کہ یدنین وہ قریب کر لیں، یعنی اوڑھ لیں. لفظی معنی دنیا کے معنی قریب کی زندگی، اور اس سے یہ لفظ نکلا ہے یدنین، وہ قریب کر لیں یعنی اوڑھ لیں، علیہن اوپر اپنے من جلابیبہن بڑی چادروں میں سے. ذالک یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے،
این یعرفنا، یہ کہ وہ پہچان دی جائیں فلا یؤذین، پس نہ وہ اذیت دی جائیں۔ جو عورتیں جو ہے چادریں بڑی لے کر جو ہے نکلیں گی، اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لیں گی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، یہ ان عورتوں کا جو ہے لوگ جو ہے احترام کریں گے کہ یہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عزت والی عورت ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو اذیت نہیں دینی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لئن، البتہ اگر لم ینتہی، نہ باز آئے، المنافقون، حقیقی منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، بیچ دلوں جن کے مرض، بیماری ہے، عورتوں کے بارے میں جن کے دلوں میں وسواس ہیں اور منافق ہیں، اگر یہ باز نہ آئے اپنی منافقت سے اور اپنے شیطانیت سے، والمرجفون، اور خبریں اڑانے والے جو ہے، فی المدینہ، دے بیچ اس مدینہ کے، اگر وہ جھوٹی خبریں ایمان والوں کے خلاف، معزز لوگوں کے خلاف جھوٹ بول کر جو ہے ان کو معاشرے میں جو ہے نیچے پست کرنے کی، ذلیل کرنے کی کوشش کرنے سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ، البتہ ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے آپ کو، بہم، ان لوگوں کے، پھر ہم آپ کو حکم دیں گے کہ ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر نہیں وہ رہیں گے ساتھ آپ کے، یجاورون، مجاور، جار، پڑوسی، ساتھی، پھر وہ آپ کے ساتھی نہیں رہ سکیں گے اس مدینہ، فیہا، بیچ اس مدینہ کے، جب آپ پکڑ کریں گے پھر یہ بھاگ جائیں گے، مدینہ سے نکل جائیں گے، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، ملعونون، اور یہ لعنت کیے گئے ہیں منافق اور معزز عورتوں پر یا مردوں پر بہتان لگانے والے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت برسائی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذوا، وہ پکڑ لیے جائیں، وقتلوا، اور ان کو بار بار کاٹا جائے، یعنی کہ ٹکڑے کر دیے جائیں، تقتیلا، ٹکڑے کرنا۔ سنت اللہ ہے، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، فی الذین، بیچ بارے ان لوگوں کے، خلو، جو گزر گئے، پہلے لوگوں کے لیے یہی قانون تھا، من قبل، اس سے پہلی امتوں کے اندر بھی ایسے مجرمین کی یہی سزا تھی۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لسنت اللہ، واسطے اللہ کے طریقے کے تبدیلا، بدلنا۔ یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعۃ، حقیقی قیامت کے بارے میں، کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما علمھا، بے شک علم اس قیامت کا، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے ہے۔ وما یدریک، اور کس نے بتایا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، شاید کہ الساعۃ، قیامت، تکون، ہو، قریبا، قریب ہی، آپ کو کس نے بتایا قیامت کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے قیامت جو ہے بالکل قریب ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، لعنت برسائی ہے، الکافرین، تمام حقیقی کافروں پر، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے، لہم، واسطے ان کافروں کے، سعیرہ، تیز آگ کا عذاب، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ اس تیز آگ کے، ابدا، ہمیشہ کے لیے، لا یجدون، نہیں پائیں گے وہ ولین، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار، ان کو اللہ کے عذاب سے نہ کوئی ان کا دوست بچا سکے گا، نہ مددگار۔ یوم، اس دن، تقلب، وہ بدل دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے، وجوہہم، چہرے ان کے، فی النار، بیچ خاص آگ کے۔ یہ دنیا میں بڑے خوبصورت تھے عورتوں کے چہرے، مردوں کے چہرے، لیکن اگر ان کے اندر کفر ہے، منافقت ہے، غلاظت ہے، تو ان کے قیامت کے دن چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ فرمایا یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے افسوس ہم پر، اطعنا اللہ، حکم مان لیتے ہم اللہ تعالیٰ کا، واطعنا الرسول، اور حکم مان لیتے ہم اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا حکم مان لیتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے، اطعنا، حکم مانا، سادتنا، اپنے سرداروں کا، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کا، ہم نے اپنی مذہبی پیشواؤں جو بڑے تھے اور جو دنیاوی طور پر سردار تھے، ہم تو ان کے پیچھے لگے، فاضلونا، پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو، سبیلا، حقیقی راستے سے۔ ربنا، وہ مجرم کہیں گے، اے ہمارے رب، آتہم، دے ان کو، ضعفین، دگنا عذاب، من العذاب، خاص عذاب میں سے، والعنہم، اور لعنت برسا ان پر، لعنت کبیرہ، لعنت بہت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم، کالذین، مانند ان لوگوں کی، آذوا، جنہوں نے اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، پس پاک کر دیا، بری ذمہ کر دیا
ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بہتان سے، الزام سے، اذیت سے، مما اس سے جو قالوا ان لوگوں نے کہا تھا، جو لوگوں نے ان پر جھوٹ بہتان لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اس جھوٹ بہتان سے پاک کر دیا۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ، اور تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پاس اللہ تعالیٰ کے وجیہا، چہرے والے یعنی عزت والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے۔ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں یہ کہا کرتا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ کی گرفت، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، ڈر جاؤ۔ فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات پختہ، اور سب سے بڑی پختہ بات جو ہے کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑی پختہ بات جو ہے کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اور یہ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات جو ہے ان کا مرکز جو ہے یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ قرآنی ساری وضاحتیں جو ہے اس کلمہ توحید کے گرد گھومتی ہیں۔ تو قول سدید جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ یصلح، وہ اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا، لکم واسطے تمہارے اعمالکم، تمہارے عملوں کو، ویغفر لکم، اور بخش دے گا واسطے تمہارے ذنوبکم، گناہ تمہارے۔ من یطع اللہ، جو حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد فاز، پس حقیق وہ فازہ کامیاب ہو گیا، فوز عظیمہ، بڑی کامیابی میں۔ انا، بے شک ہم نے، عرضنا، پیش کی، عرضی پیش کرنا، پیش کی ہم نے، الامانت، خاص امانت، یہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی امانت ہم نے پیش کی، کس کس، علی السماوات، سامنے آسمانوں کے، والارض، زمینوں کے، والجبال، اور سامنے پہاڑوں کے۔ ہم نے ان تینوں کو کہا کہ ہمارا آسمانی دین جو ہے اس کی تبلیغ کے لیے کیا تم جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ فابینا، پس انہوں نے انکار کر دیا، این یحملنہا، یہ کہ اٹھائیں وہ اس ذمہ داری کو، اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کام اللہ جی ہم سے نہیں ہوگا۔ واشفقنا، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس ذمہ داری سے، اس امانت کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ امانت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی امانت ہے ہمارے پاس، اور یہ امانت اس لیے ہے کہ ہم اس امانت کو آگے پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت کا بھی تمہارے پاس میری طرف سے علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو، یہ ہم پر فرض ہے۔ واشفقنا، اور یہ تینوں جو تھے وہ ڈر گئے، منہا، اس امانت کی ذمہ داری سے، وحملھا الانسان، اور اٹھایا اس ذمہ داری کو اس انسان نے، انہ، بے شک وہ انسان کان ہے، ظلوماً، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، جہولاً، بہت زیادہ جاہل۔ اس نے انجام سوچا ہی نہیں اپنا، اور کیا بالکل الٹ کر رہے ہیں اللہ کی امانت کے، اللہ کے آسمانی دین کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ 72 فرقوں نے اپنے 72 جو ہے وہ نئے دین جو ہے، نئے مذاہب جو ہے انہوں نے گھڑ لیے، اور لوگوں کو اللہ کے آسمانی دین سے دور لے جا رہے ہیں، اور اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ظالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، نہیں ویسے اللہ المنافقین، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ تمام منافق مردوں کو، والمنافقات، اور تمام منافق عورتوں کو، والمشرکین، تاکہ وہ عذاب دے اللہ تعالیٰ تمام مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور تمام مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور تاکہ توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ، ترس کرے اللہ تعالیٰ، علی المؤمنین، اوپر تمام حقیقی ایمان والے مردوں کے، والمؤمنات، اور اوپر تمام حقیقی ایمان والی عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں عورتوں کی توبہ قبول کرے گا، ان کے گناہ معاف کر دے گا، ان پہ ترس کرے گا، نرمی کرے گا۔ وَقَانَ اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔